السلام علیکم۔ ٹی وی ویر سپاہی سے فقیر ویر سپاہی حاضر خدمت ہے اور آپ کی نظر سلام اور آداب پیش کرتا ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں نے آپ کو ایک کہانی تقدیر زناد خندہ کے عنوان سے پیش کی تھی، جس کا بقیہ حصہ پیش خدمت ہے۔ تو اس کہانی کا پس منظر یہ تھا کہ ایک خاتون جو کہ کردار ہے، پڑھی لکھی خاتون ہے، جو کسی ان پڑھ کے ساتھ بیاہی جاتی ہے تو لڑائی جھگڑا رہتا ہے گھر میں۔ تو وہ ایک دن اس کے سر میں پھونکنی مارتا ہے، وہ ہسپتال چلی جاتی ہے، وہاں سے اس کی یادداشت چلی جاتی ہے۔ یادداشت جانے کے بعد اس کی چھٹی حس بیدار ہو جاتی ہے۔ چھٹی حس بیدار ہونے کے بعد پھر وہ لوگوں کے اندر کے حالات جاننے کے قابل ہو جاتی ہے، کردار۔ تو اس طرح کا پس منظر ہے اس کہانی کا۔ پھر پیروں کے ڈیرے پہ چلی جاتی ہے، پیروں صرف ڈاکوؤں کے ڈیرے پہ چلی جاتی ہے، وہاں پہ پھر وہ اپنی وہ پشین گوئیاں جو کرتی رہتی ہے۔ ان پہ پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے گرتی ہے تو ایک فقیر کی کٹیا میں ہوش آنے پہ خود کو وہاں پہ پاتی ہے۔ تو ابھی اس کو جیسے کوئی ہوش آیا ہے، فقیر نے اس کا علاج معالجہ کیا ہے، تو دونوں محو گفتگو ہیں۔ پچھلا میں نے مختصر پس منظر اس لیے بیان کیا ہے کہ جو دوست پہلا ایپیسوڈ نہیں دیکھ سکے وہ بھی اس کہانی کے لنک کے ساتھ جڑ جائیں۔ تو عرض کیا ہے کہ تقدیر زناد خندہ، فقیر اس کی باتیں نہایت دلچسپی سے سن رہا تھا۔ اتنے میں کھانا پکانے کا وقت ہو گیا اور وہ کھانا تیار کرنے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد دونوں نے محسوس کیا کہ انہیں ایک دوسرے سے متعارف ہونا چاہیے۔ اس نے فقیر سے کہا کہ آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے نا۔ فقیر نے بتایا کہ وہ سادات گھرانے کا چشم و چراغ ہے۔ اس کے والدین ضلع قصور کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ اس کا والد اس کے دادا کے مرکز کا گدی نشین تھا۔ ایم اے تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے کیمبرج یونیورسٹی سے فلسفہ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر کے کچھ عرصہ وہی ملازمت کی اور پھر پاکستان کی مختلف یونیورسٹیوں میں بطور پروفیسر فلسفہ تعلیم دیتا رہا۔ اس نے عمر بھر شادی نہیں کی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اس نے سیلانی زندگی اختیار کر لی اور مختلف درباروں، مقبروں، آستانوں اور پیروں فقیروں کے طرز عمل کا مطالعہ کرنے کے بعد عرصہ 3 ماہ سے اس پہاڑی پر مقیم ہے۔ وہ دھوب سے رسیاں بٹ کر ہر 15 دن بعد قریبی شہر جا کر فروخت کر کے کھانے پینے کی ضروری سامان خرید لاتا ہے۔ اگرچہ اس کی ماہانہ پینشن 35-40 ہزار روپے ہے۔ وہ جب کبھی لاہور جائے گا بینک سے اپنی پینشن وصول کر لے گا۔ پھر اس لڑکی نے اپنا تعارف کراتے ہوئے بتایا کہ وہ فیصل آباد میں پیدا ہوئی اور وہیں سے تعلیم حاصل کرتی رہی۔ ایم اے نفسیات کی ڈگری اس نے پنجاب یونیورسٹی سے حاصل کی اور اس کے بعد اس کے والدین ایک حادثہ میں ہلاک ہو گئے۔ اس کے ستیلے بھائی نے اس کا نکاح ایک دیہاتی کسان کے ساتھ کر دیا جو انتہائی شفاق اور بلا وجہ اسے پیٹتا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے کھانے میں نمک زیادہ ہونے کے بہانے اس کے سر پر پھونکنی دے ماری۔ اس کے بعد اسے کچھ معلوم نہیں کہ کیا ہوا۔ ہوش آیا تو معلوم ہوا کہ آپ کی کٹیا میں ہوں۔ اسے 2 سال سے وہ واقعات یاد نہیں تھے جو اس کی چھٹی حس بیدار
جب اس کی چھٹی حص بیدار ہو گئی تھی اور وہ کچھ عرصہ ایک پیر صاحب کے آستانہ پر رہی اور پھر ڈاکوؤں نے اسے اغوا کر لیا تھا۔ وہ جب اس کے گاؤں پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس کا خاوند واقعی فوت ہو چکا ہے۔ اس نے سوچا کہ اب وہ یہاں رہ کر کیا کرے گی، اس کے والدین بھی تو موجود نہیں ہیں جہاں وہ چلی جائے۔ اس نے فقیر کے ہمراہ جانے کا فیصلہ کر لیا اور پھر وہ اس کے ہمراہ اس کے گاؤں جا پہنچی۔ عصر کے وقت اس نے فقیر سے کہا کہ آج اپنی برادری کے افراد اور مولوی صاحب کو مدعو کریں۔ کیوں، کوئی خاص بات ہے؟ فقیر نے پوچھا۔ مولوی صاحب نکاح خوانی کے رسم ادا کریں گے۔ اس نے کہا، کس کا نکاح؟ اس نے دریافت کیا، میرا اور آپ کا، اور کس کا؟ اس نے جواب دیا۔ فقیر اس کا منہ دیکھتا رہ گیا، کہنے لگا، تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میری عمر 62 سال ہو چکی ہے اور تم 30-31 برس کی ہو، یعنی میری عمر سے آدھی عمر کی۔ صاحب، دل عمر کی قید سے آزاد ہوتے ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، شام تک آپ نکاح کا بندوبست کر لیں۔ اور اسی جوڑا اور زیورات کہاں سے آئیں گے؟ یہ انتظام کرنے میں تو کچھ دن لگ جائیں گے۔ فقیر نے کہا، میں انہی کپڑوں میں دلہن بنوں گی اور آپ بھی اسی لباس میں شادی کی رسم ادا کریں گے، یہی میری خواہش ہے۔ اس نے کہا۔ شادی کی خبر پروفیسر کے خاندان بھر میں پھیل گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے خاندان کی عورتیں اس کے آنگن میں جمع ہونا شروع ہو گئیں۔ لڑکیاں ڈھولک بجا بجا کر گیت گانے لگی، نائی دیگے پکانے لگا۔ مغرب کی نماز کے بعد پروفیسر کے خاندان کے تمام افراد کی موجودگی میں مولوی صاحب نے دونوں کا نکاح پڑھوا دیا۔ سہاگ رات اس نے پروفیسر کو بتایا کہ وہ ابھی تک باکرا ہے۔ اس کا پہلا خاوند پیدائشی نامرد تھا۔ یہ بات اس کے سوتیلے بھائی کو معلوم تھی اور اس نے جان بوجھ کر میرا نکاح کرایا تھا۔ پروفیسر نے کہا، آج ہماری سہاگ رات ہے، وصل کی رات۔ میری ایک شرط ہے، ہم صرف ایک بار آج کی رات وصل کی لذت سے لطف اندوز ہوں گے۔ تمہارے بقول تمہارا بھی اور میرا بھی یہ پہلا جنسی تجربہ ہوگا۔ بقیہ زندگی ہم دونوں عاشق و معشوق کی حیثیت سے رہیں گے۔ عام قاعدہ کے برعکس ہمارا عشق وصل سے شروع ہوگا۔ جسمانی مہجوری اس عشق کو پختہ سے پختہ ترین کرتی چلی جائے گی۔ ہر وقت کا ازدواجی وظیفہ عشق کا مزہ کرکرا کر دیتا ہے۔ بولو، عشق نبھاؤ گی، بیوی بن کر رہو گی یا معشوقہ؟ اس نے خود سپردگی کے انداز میں اپنا سر پروفیسر کے کندھے پر رکھتے ہوئے کہا، قبول قبول قبول۔ شادی سے تیسرے دن اس کے دادا سسر کا عرس منعقد ہوا تو عرس کی تقریبات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مزار ایک کمرے میں تھا۔ اس کے دریچہ میں سے سر جھکا کر گزرنا پڑتا تھا۔ وہ مزار والے کمرہ سے باہر نکل رہی تھی کہ اس کا سر دریچہ کی چوکھٹ سے ٹکرا گیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ مریدین اٹھا کر اسے پیر صاحب کے حجرہ میں لے گئے۔ کچھ دیر بعد اسے ہوش آیا تو اس کی چھٹی حص بیدار ہو چکی تھی۔ وہ اپنی یادداشت کھو چکی تھی۔ اب وہ لوگوں کی شکلیں دیکھ کر ان کے منفی اعمال کے ساتھ ساتھ مثبت پہلوؤں کو بھی دیکھنے اور جاننے لگی تھی۔ پروفیسر نے بہت علاج معالجہ کیا اور کرایا، لیکن اس کی حالت جو کی توں برقرار رہی۔
پروفیسر صاحب نے پروفیسر صاحب کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ وہ حاملہ ہو چکی تھی، اور حمل کے دوران جس احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کے بس کا روگ نہیں تھا۔ اسے حجرہ یا آستانہ میں مقید رکھنا بھی ناممکن ہو گیا تھا، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے بلا سوچے سمجھے جدھر رخ ہوتا منہ اٹھائے چل دیتی۔ لوگ اسے پاگل سمجھتے تھے، لیکن اس کی حالت پاگلوں سے مختلف تھی۔ پروفیسر نے اس کی حفاظت کے لیے 2 معقول انتظام کر رکھے تھے۔ ہر وقت 2 عورتیں اس کے ہمراہ رہتی تھیں، اور ایک محافظ کافی فاصلہ پر ان کے پیچھے پیچھے چلتا، تاکہ کوئی ہنگامی حالت وقوع پذیر ہونے پر اسے قابو پایا جا سکے۔ پروفیسر صاحب اب پیر نور العین شاہ قادری کے سجادہ نشین تھے۔ ان کے آستانہ پر ہر وقت مریدوں اور عقیدت مندوں کا ہجوم رہتا تھا۔ عوام میں پیری مریدی کے نام پر توہم پرستی عام ہے۔ لوگ ہر مرض کا علاج تویز و گنڈوں سے کروانے کے عادی ہیں۔ پیر صاحب کے پاس جو بھی جاتا وہ کسی کو کہہ دیتے کہ اس پر آسیب کا سایہ ہے، یا جنہوں نے اس پر قابو پا لیا ہے۔ کسی کو بتایا جاتا کہ اس پر کالے علم کا بار چل چکا ہے، اور کسی کو باور کرایا جاتا کہ اس پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ پروفیسر صاحب کے پاس جب کوئی مریض آتا اور آ کر کہتا کہ پیر صاحب نے بتایا کہ اس لڑکی پر کوئی جن عاشق ہو گیا ہے، تو وہ چھٹی حص والی بتاتی کہ اس کو ہسٹیریا کا مرض لاحق ہے، اور اس کا جسمانی علاج کیا جائے، جلد از جلد اس کی شادی کر دی جائے۔ کسی کے بارے میں کہتی کہ یہ لڑکی مکار ہے، یہ چاہتی ہے کہ فلاں لڑکے سے اس کی شادی ہو جائے۔ اگر کوئی کہتا کہ اس پر جادو یا کالے علم کا وار چل چکا ہے، تو وہ بتاتی کہ اسے فلاں جسمانی مرض ہے۔ کسی پیر نے اسے خام خواہ وہم میں مبتلا کر دیا ہے۔ اب جب مکار لوگوں کا کچا چٹھا کھلنا شروع ہوا، تو انہوں نے آہستہ آہستہ آستانہ پر آنا بند کر دیا۔ تاہم پروفیسر صاحب مخصوص مریضوں کا نفسیاتی علاج کرتے رہے، جس میں تیز گنڈا اور جھاڑ پھونک بھی شامل تھی۔ پروفیسر صاحب کی برادری میں سے ایک معزز عورت تارک الدنیا ہو کر مجردانہ زندگی بسر کر رہی تھی۔ لوگ اسے ولیہ کاملہ قرار دیتے تھے، اور ان کا عقیدہ تھا کہ اگر وہ کسی مردہ کو بھی پھونک مار دے تو وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ بزرگ عورت ہر چاند کی 11 تاریخ کو حضرت غوث پاک کے نام پر 11ویں کا ختم دلایا کرتی تھی۔ ایک بار کچھ عورتیں اسے بھی ساتھ لے گئیں۔ اس نے بزرگ عورت کو دیکھتے ہی کہا کہ یہ اچھی عورت نہیں ہے، یہ زنا کی مرتکب ہے، یہ زنا کی مرتکب رہی ہے۔ اس کے محافظ عورتیں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے اسے وہاں سے لے کر آستانہ پر لے گئیں۔ جن عورتوں نے اس کی بات سن لی، وہ چہم گوئیاں کرنے لگیں۔ یہ الزام جب بزرگ عورت تک پہنچا تو اس نے غصہ میں آ کر چیخنا شروع کر دیا کہ کون ہے یہ حرام زادی جو مجھ جیسی پاک دامن پر الزام لگا رہی ہے۔ بزرگ عورت کے لواحقین بھی یہ بات سن کر غصہ میں آ گئے، اور پروفیسر کے سامنے جا کر شکایت کی کہ اس ہرافہ کو کہاں سے اٹھا لائے ہو؟ اس نے ماں جی پر جو الزام لگایا ہے، ہم اس کی پاداش میں اس کی بوٹی بوٹی کر دیں گے۔ پروفیسر نے کہا یار اس کی ذہنی حالت درست نہیں ہے، اس لیے اس کی باتوں کا برا نہ منائیں۔ انہوں نے بڑی مشکل سے ان لوگوں سے پیچھا چھڑایا۔ کیا پروفیسر صاحب اسے ذہنی مریضہ تصور کرتے تھے؟ نہیں، انہیں علم تھا کہ چھٹی حص کی بیداری پر جو کچھ کہتی ہے وہ 100% درست ہوتا ہے۔
بعض دیگر واقعات بھی رونما ہوا جن میں لوگوں کو اس کا سچ راس نہ آیا۔ اب پورا گاؤں پروفیسر کا دشمن بن چکا تھا، اور ایک دو دفعہ اسے اغوا کرنے کی ناکام کوشش بھی کی جا چکی تھی۔ پروفیسر کے نزدیک چھٹی حص کا بیدار ہونا اتنا خطرناک نہ تھا جتنا یادداشت کا کھو جانا۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح اس کی یادداشت واپس آ جائے۔ پروفیسر صاحب کو علم تھا کہ لندن میں نفسیاتی اور ذہنی امراض کے ماہرین موجود ہیں، اس لیے وہ اسے اپنے ہمراہ لے کر لندن پہنچے۔ ایک دن وہ اس کے ہمراہ ایک ایسا ادارہ میں پہنچے جہاں ٹیلی پیتھی کی عملی تربیت دی جاتی تھی۔ اس نے مس ایملی نامی لیکچر دیتے ہوئے کہا، 2 بوائے فرینڈ تمہیں چھوڑ کر جا چکے ہیں، یہ تیسرا جسے پھانسنے کے چکر میں ہو، یہ بھی چند دن تمہارے بدن سے کھیل کر رفو چکر ہو جائے گا۔ ایک اسٹوڈنٹ کی صورت دیکھتے ہی بولی، یہ لیبین ہے اور اس کی عادت بد کی وجہ سے یہ جسمانی مریضہ بن چکی ہے۔ اس نے سامنے کھڑے لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ جو ہے وہ طوائف ہے۔ کسی نے بھی اس کی باتوں کا برا نہ منایا، بلکہ ہر ایک نے چاہا کہ وہ اس کے پاس بیٹھے اور اس سے مخفی باتیں دریافت کرے۔ ادارہ کے منتظم پروفیسر سے درخواست کی کہ اگر وہ چاہے تو اس کی بیوی کو جاب مل سکتی ہے۔ اس کا کام یہ ہوگا کہ کلاس روم میں اس کے سامنے مختلف مریضوں کو لایا جائے گا اور ان کی شکل دیکھ کر ان کے امراض کی نشاندہی کیا کرے گی۔ پروفیسر کی منظوری پر انہیں ادارہ کی طرف سے رہائش فراہم کر دی گئی اور ایک کار بھی دے دی گئی۔ اس ادارہ کا نام تھا انسٹیٹیوٹ آف ایکسٹرا سینسری پرسپیکشنز۔ انسٹیٹیوٹ آف ایکسٹرا سینسری پرسیپشنز، یعنی ادراک ماورائے حواس۔ پہلے دن 5 مریضوں کو باری باری اس کے سامنے لایا گیا جن کی امراض کی تفتیش ابھی تک کوئی ڈاکٹر نہیں کر پایا تھا۔ یہ مریض ذہنی امراض کے مختلف اداروں کی طرف سے بھاری فیس کے ساتھ بھیجے گئے تھے۔ اس نے، جس کا نام روزی تھا، پہلے مریض کی صورت دیکھتے ہی کہنا شروع کر دیا کہ یہ ایک لوتی سوڈومسٹ ہے، صرف مردوں ہی سے نہیں بلکہ عورتوں سے بھی غیر فطری فعل کرتا ہے۔ اس کے آلت کی نالی میں پخانہ کے ذرات پھنس چکے ہیں، اس کا علاج آپریشن ہے۔ بائبل میں اس کے خلاف وضع فطری فعل کی سزا موت ہے۔ روزی نے دوسرے مریض کے بارے میں بتایا کہ یہ انسانی معاشرے پر ایک داغ ہے، یہ انسیٹ جیسے گناہ میں مبتلا ہے۔ مشرق میں تو اس گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، مغرب میں جو لوگ مذہب پر ایمان نہیں رکھتے ان پر یہ فعل کبھی اور روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ مہر مات سے زنا اسلام، یہودیت اور عیسائیت میں جرم ہے جس کی سزا موت ہے۔ بہرحال مغرب میں نئی نسل اس فعل کبھی کی مرتکب ہو رہی ہے۔ انٹرنیٹ پر اس کے اعترافات تحریری طور پر موجود ہیں۔ یہ شخص جس کے بارے میں بات کر رہی ہوں اپنی بہن سے کئی بار زنا کا مرتکب ہو چکا ہے۔
اسے جب کسی نے بتایا کہ یہ فعل ایک بہت بڑا گناہ ہے اور اس نے پاکیزہ رشتہ کے تقدس کو پامال کر دیا ہے، تو اس میں احساس ندامت پیدا ہو گیا، اور یہ گرجا میں جا کر پادری صاحب کے سامنے اعتراف گناہ بھی کر چکا ہے۔ اس کے دل سے گناہ کی خلش دور نہیں ہوئی، اور اپنے گناہ کو بھلانے کے لیے یہ شراب کے نشہ میں دھت رہتا ہے، اور کئی بار یہ خودکشی کی کوشش بھی کر چکا ہے۔ تیسرے نمبر پر ایک مدقوق سی مریضہ سامنے لائی گئی، جس کے بارے میں روزی نے بتایا کہ اس نے پہلے ایک مرد سے شادی کی تھی جو 6 ماہ بعد اسے چھوڑ گیا۔ اس کے تخم سے جو لڑکی پیدا ہوئی وہ یتیم خانہ میں داخل کرا دی۔ پھر اس نے لگاتار 4 بوائے فرینڈ بنائے جو دغا دے گئے۔ اس کے بعد یہ مردوں سے نفرت کرنے لگی۔ یہی نفرت اس کی بیماری ہے۔ چوتھے نمبر پر ایک بڑھیا کو سٹیج پر لایا گیا۔ روزی نے بتایا کہ اس عورت نے نوجوانی میں اپنے خامد کو قتل کر دیا تھا، لیکن کسی طرح سے یہ سزا سے بچ نکلی۔ پھر ہر وقت لونڈوں کی تلاش میں رہنے لگی تھی۔ ہر رات کوئی لونڈا اس کی آغوش گرم کرتا رہا۔ ایک زمانہ میں شہر کے اکثر نوجوان اس کے عشاق میں شامل تھے۔ جوانی ڈھلنے کے بعد بھی اس کی ہوس کم نہ ہوئی۔ اس وقت یہ 80 برس پورے کرنے جا رہی ہے۔ اب چونکہ نوجوان معاوضہ پر بھی اس کے چنگل میں نہیں پھنستے، اس لیے یہ جنس زدہ عورت ہوس نہ پوری ہونے کی وجہ سے بیمار ہو گئی ہے۔